زینب تو میرے لال کا صدقہ اتار دے، دیتی تھی فاطمہ شب عاشور یہ صدا، زینب تو میرے لال کا صدقہ اتار دے، گھیرے ہیں لاکھوں فوج میرے نور عین کو، پالا تھا پیس پیس کے چکی حسین کو، بالوں سے صاف کرتی ہوں مقتل ابھی ذرا، دیتی تھی فاطمہ شب عاشور یہ صدا، زینب تو میرے لال کا صدقہ اتار دے، میں جانتی ہوں پاس ہے زینب تو غم نہیں، بیٹی بہن تو ہو کہ بھی ہے ماں سے کم نہیں، بچہ میرا اکیلا ہے لاکھوں ہیں اشقیاء، دیتی تھی فاطمہ شب عاشور یہ صدا، زینب تو میرے لال کا صدقہ اتار دے، جب چور ہوگا زخموں سے گھوڑے کی زین پر، گرنے نہ دوں گی بیٹے کو فرش زمین پر، پھیلائے گود بیٹھی ہے مقتل میں مامتا، دیتی تھی فاطمہ شب عاشور یہ صدا، زینب تو میرے لال کا صدقہ اتار دے، کل ہے اٹھانا محمد کی لاش کو، قاسم کے وہ چنے گا تنے پاش پاش کو، صابر حسین کی ہو بہن تم بھی صابرہ،
دیتی تھی فاطمہ شب عاشور یہ صدا، زینب تو میرے لال کا صدقہ اتار دے، اللہ اس کو صبر کی قوت کرے عطا، خنجر سے ہے مقابلہ ذبح عظیم کا، بچہ میرا اٹھائے گا لاشا جوان کا، دیتی تھی فاطمہ شب عاشور یہ صدا، زینب تو میرے لال کا صدقہ اتار دے، حد سام ہے اصغر کی قبر ہاتھ سے اپنے بنائے گا، دیتی تھی فاطمہ شب عاشور یہ صدا، زینب تو میرے لال کا صدقہ اتار دے، زینب تو میرے لال کا صدقہ اتار دے، صلوات محمد۔ اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ خیر شائنہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے پڑھا اور بہت پردرد سلام پیش کیا، مولا اس کو قبول کریں۔ آج ہماری شب عاشور کی مجلس ہے اور ایک آخری مجلس ہے یہ اس عشرے کی، اور اس میں میں چاہوں گی کہ ہم ایک مرثیہ بھی پڑھیں، تو مرثیہ کے لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں زرین نقوی سے کہ وہ مرثیہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیش ہے۔ یزید نحس نے دیا حکم آ کر، جو روتی ہے بچی اسے لاؤ باہر، یہ بولا الگ کر دو زنداں کے اندر، یہ سن کر سکینہ کے آیا لبوں پر، للہ میرا قید خانہ نہ بدلو۔ کہتی تھی بالی سکینہ یوں رو کر، تماچے لگا لے وہ چاہے تو آ کر، ہر ایک ظلم سہ لوں گی اس کے میں ہنس کر، گزارش یہ کرتی ہوں تجھ سے مگر، میرا قید خانہ نہ بدلو، میرا قید خانہ نہ بدلو۔ سکینہ یہ کہتی تھی ظالم سے رو کر، کبھی میں نہ روؤں گی زندہ کے اندر، اے حاکم سکون سے تو سوئے گا شب بھر،
یہ درباں سے بولی دکھیا تڑپ کر، میرا قید خانہ نہ بدلو، میرا قید خانہ نہ بدلو۔ تڑپتی بلکتی تھی جب وہ یتیمہ، تڑپنے سے اس کے تھا کوہرام برپا، لئی کو نہ رونا تھا اس کا گوارا۔ سکینہ یہ کہتی تھی کر کر کے گریا، میرا قید خانہ نہ بدلو، میرا قید خانہ نہ بدلو۔ وہ سناٹا وہ قید کا گھپ اندھیرا، ستائے گا مجھ کو وہ ہر ایک لمحہ، میں چیخوں گی چلاؤں گی بس یوں تنہا، نہیں کوئی ہوگا جو سن لے پکار، میرا قید خانہ نہ بدلو، میرا قید خانہ نہ بدلو۔ ضمانت میری لے لو اے میرے بھیا، میں نہ روؤں گی تم سے یہ کرتی ہوں وعدہ، ہماری طرف سے یہ کہنا تو حاکم سے کہ ایک بار دے دے یتیمہ کو موقع، للہ میرا قید خانہ نہ بدلو، میرا قید خانہ نہ بدلو۔ بہت شمس رویا روایت یہ پڑھ کر، مری جب وہ معصوم زندہ کے اندر، یہ سجاد کہتے تھے زینب سے رو کر، صدا قبر سے آ رہی ہے برابر، میرا قید خانہ نہ بدلو، میرا قید خانہ نہ بدلو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور صلوات سب لوگ بھی ساتھ میں پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل شکریہ زرین، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا مرثیہ پڑھ دیا آپ نے۔ اب میں عاصمہ زینب کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ مجلس کو خطاب کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجہ۔
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى عزیزان محترم، یہ ماہ محرم کے اس عشرے کی آخری مجلس ہے اور اللہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم اکٹھا بیٹھ کر ان حالات میں بھی ذکر امام مظلوم کر سکے. اس نے یہ توفیق دی، یہ سعادت دی کہ میں آپ کی خدمت میں فضائل و مصائب کو پیش کر سکی. یہ احسان خداوند کریم ہے. میں اس کے احسان کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی، یہ موقع دیا اور میں اس موقع میں آپ کے ساتھ شامل ہو کے فضائل و مصائب کو بیان کر سکی. آج اختتامی مجلس میں میں اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس کو سمرائز کر لیں، اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے اتنے دن میں کن نکات پر گفتگو کی، کن پوائنٹس پر ہم نے ڈسکشن کیا اور پھر اس کا حاصل کیا ہوا، کہ ہم نے جو اتنی گفتگو کی اس سے ہم نے سیکھا کیا اور حاصل کیا کیا. یعنی میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر کیا اس ذکر سے حاصل کیا، یا جو کربلا کی خواتین کا ہم نے تذکرہ کیا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا. جیسا کہ آیت میں ارشاد فرما رہا خداوند کریم کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تم کو شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. خدا کے نزدیک بلند وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے. گویا ہم اس آیت سے یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو خلق کیا، اس کی نگاہ میں ہم ایکول ہیں، برابر ہیں، اور اس نے کسی کو مرد اور کسی کو عورت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بلند ہے کوئی کمتر ہے. بلند ہونا یا کمتر ہونا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا تقوی اختیار کرتا ہے، کون کتنا پائس ہے، کس کے اندر کتنی پائٹی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہو سکتا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو کہ بھائی مرد کو زیادہ حقوق حاصل ہیں، عورت کو کم حقوق حاصل ہیں. مرد باہر جا کر کماتا ہے، گھر کو عورت کو گھر میں رہنا پڑتا ہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالنا پڑتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے ایک مجلس میں شاید کہی بھی تھی آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ورتھ کو خود سمجھنا پڑے گا. ہر وہ کام جو مرد کرتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ باعث عظمت ہو، یا جب تک ہم ہر وہ کام نہ کریں جو مرد کرتا ہے تب تک ہم ترقی نہیں پائیں گے، تب تک ہم کامیابی نہیں حاصل کریں گے. ایسا ضروری نہیں ہے. خدا نے بہت سی چیزیں مرد کے لیے بنائی ہیں اور بہت سی چیزیں عورتوں کے لیے بنائی ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں جو خواتین کرتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے. اور جس طرح کا انسان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے ویسے ہی اس کو حقوق بھی عطا کیے ہیں. یعنی ذمہ داری کے یہ دونوں جو ہیں ایک ہی کوائن کے دو حصے ہیں. یعنی جتنی زیادہ ہم پر ذمہ داری ہوگی اتنے ہی زیادہ ہم کو حق ملیں گے. جتنے زیادہ حق کا ہم مطالبہ کریں گے اتنی ہی زیادہ ہم پر ذمہ داری ہو جائے گی. جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جب بھی میں اپنی والدہ سے کبھی یہ کہتی ہوں کہ بچے پریشان کر رہے ہیں، بچے ستا رہے ہیں، میں آرام نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، تو وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی ہیں کہ اتنی آسانی سے ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر اتنی ہی محنت، اتنی ہی مشقت کرنی پڑتی ہے. یعنی اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت خدا نے اولاد کی رکھ دی، اس کا مطلب ماں کے
کندھوں پر جو ذمہ داری ہے وہ اتنی عظیم ہے, اتنی زیادہ ہے, اور اتنی بڑی ذمہ داری خدا نے ڈال دی ہے کہ اب اس ذمہ داری کے عوض جو اس کو حق حاصل ہوا ہے, اپنی اولاد پر جو حق حاصل ہوا ہے, وہ یہ کہ اس کے اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. تو جتنا بڑا حق ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری, جتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا حق. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں واضح کر دوں. کسی شخص کے 2 بیٹے ہیں, ایک 15 سال کا ہے, ایک 10 سال کا ہے, یا 5 سال کا مان لیجیے. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ شخص شاپنگ کرنے جائے گا اور لباس خریدے گا تو 15 سال کے بچے کے لیے اس کی جسم کے لحاظ سے اور 5 سال کے بچے کے لیے اس کے جسم کے لحاظ سے خریدے گا. 15 سال کا بچہ جتنی غذا کھاتا ہے 5 سال کا بچہ اتنی غذا نہیں کھا سکتا, اور اگر 5 سال کا بچہ جو غذا کھاتا ہے وہ 15 سال والے کو دے دے تو وہ بھوکا رہ جائے گا. جس کلاس میں 15 سال والا جاتا ہے اس میں 5 سال والا نہیں جائے گا, جس میں 5 سال والا جاتا ہے اس میں 15 سال والا نہیں جائے گا. یعنی جس کی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کو دینا یہ اللہ کی عدالت کا, اس کے رحم کا اور اس کے کرم کا تقاضا ہے. اسی لیے اللہ نے عورت اور مرد کو جب خلق کیا جو کہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے, ایک جیسے نہیں ہیں, دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا مختلف ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی, تو پھر کیسے ممکن تھا کہ دونوں کا دائرہ عمل بھی ایک جیسا ہو؟ اگر اللہ ان کا دائرہ عمل ایک جیسا کر دیتا, ان کے حقوق ایک جیسے کر دیتا, ان کی رسپانسبلٹیز ایک جیسا کر دیتا, تو پھر یہی ظلم ہو جاتا. اور اللہ ظالم نہیں ہے, اس نے جس کو جس طرح سے خلق کیا ہے اور اس کی جو ضروریات ہیں اسی اعتبار سے اس کو حقوق بھی عطا کیے, اسی حساب سے اس کو ذمہ داریاں بھی عطا کی. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اور اسی لیے اللہ نے مختلف ہستیوں کے ذریعے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اسلام عورت کو کمتر سمجھتا ہے. اسلام میں اتنی عظیم ہستیاں گزری ہیں, جناب حوا ہیں, جناب سارہ ہیں, جناب آسیہ ہیں, جناب مریم ہیں, جناب سارہ ہیں, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, جناب خدیجہ, اور پھر کربلا کی خواتین جن کا ہم نے تذکرہ کیا. کیا عظیم الشان شخصیتیں ہیں, کیا بلند مرتبہ شخصیتیں ہیں, اور ان کی عزت ہم پر فرض ہے. اور یہ نہ سمجھے کوئی کہ یہ ہستیاں صرف عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں. جس طرح امام معصوم ہمارے لیے رول ماڈل ہے, امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہمارے لیے درس ہے, اسی طرح کربلا کی خواتین بھی مردوں کے لیے درس ہیں. ایسا نہیں کہ وہ صرف عورتوں کے لیے درس ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی درس ہے. وہ ایک عبادت گزار بندے خدا ہے. اب جس کو سیکھنا ہے اللہ کی عبادت, اسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھنا پڑے گا. اگر اخلاص سیکھنا ہے, اگر عبادت سیکھنا ہے, محبت سیکھنا ہے, شجاعت سیکھنا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرنا سیکھنا ہے, تو پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھنا پڑے گا. اب چاہے مرد ہو یا عورت, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے یہ سمجھنا کہ مرد ان سے کچھ نہیں سیکھ سکتے, یہ مردوں کی بھی غلط فہمی ہے. اور اگر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف عورتوں کی رول ماڈل ہے تو یہ عورتوں کی بھی غلط فہمی ہے. یہ دونوں جنسوں کے لیے رول ماڈل بن کے آئے ہیں. انہوں نے جو عمل انجام دیا ہے وہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. صلوات بھر محمد و آل محمد. کربلا کے میدان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں چند خصوصیات ہمیں دیکھنے کو ملی. ایک, ہم اس کو سب کیٹیگری, اگر 2 کیٹیگریز میں بانٹیں, ایک وہ جس کو ہم اخلاقی صفات کہہ سکتے ہیں اور دوسری روحانی صفات. اخلاقی صفات میں کیا ہو گیا؟ ایثار اور قربانی, محبت, حسد نہ کرنا, شجاعت, بلند انسانی قدریں یعنی ہیومن ویلیوز, بے خوف ہونا, وفاداری, صبر, یہ سب اخلاقی
خوبیاں اور اخلاقی صفات ہیں جو ہمیں کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملی. آپ دیکھیں کہ چاہے جناب زینب سلام اللہ علیہا ہوں یا جناب ام لیلہ، جناب رباب، جناب سکینہ، عمر کے بھی فرق سے یہاں پر کردار میں فرق نظر نہیں آتا. اس خانوادے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر جناب زینب جو سندراز ہیں اور جناب سکینہ اور جناب فاطمہ کبریٰ جو کمسن ہیں، ان کے کردار میں بھی فرق نہیں پایا جاتا. اپنی جگہ پر صبر کر رہے ہیں، اور صرف صبر اپنے لیے نہیں، صبر 2 لیولز پہ ہو رہا ہے. ایک صبر یہ ہے کہ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم اذیت میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں. اور دوسرا صبر یہ کہ ہمارے اپنوں کو ہم تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میدان میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پھر واپس نہیں آ رہے. دوسرے لیول پر صبر یہ ہو رہا ہے. لیکن تمام اہل بیت کے چاہنے والے ہم کو یہاں پر امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے، امام حسین کی مدد کرتے ہوئے اور امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ کوالٹی جو یہ ہے یہاں پر نظر آتی ہے، وہ ہمیں اتحاد نظر آتا ہے. عام طور سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اتحاد نہ ہو تو بڑے سے بڑا مشن ناکامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کو آزادی حاصل کرنے میں ایک طویل مدت لگ گئی، جس کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ تھی کہ انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنایا، یعنی آپس میں لڑاؤ اور پھر حکومت کرو. اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی آبادی والا ملک، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اتحاد نہیں تھا، ایک ساتھ نہیں تھے، ایک جٹ نہیں تھے، اس وجہ سے ایک طویل عرصہ لگ گیا یہ سمجھنے میں کہ ہمیں لڑا کر ہم پر حکومت کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آزادی کو حاصل کرنے میں ایک طویل مدت لگ گئی. کربلا کے میدان میں ایک بہت لمیٹڈ، ایک بہت چھوٹی گروپ آف پیپل تھا، یعنی امام حسین کی جماعت، لیکن اس میں جس طرح سے اتحاد پایا جاتا ہے، جس طرح سے یکجہتی پائی جاتی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی مشن کے لیے ایک اپنے دل اور جان سے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی گنتی کتنی ہے، وہ لوگ کتنے ہیں. وہ اکٹھا ہو جانا اور ان کا اتحاد انہیں اتنی طاقت بخش دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے ناکامیاب ہو جاتی ہے. جنگ صفین میں مولا کائنات کی فوج میں لوگوں کی کمی نہیں تھی. جنگ صفین میں مولا کائنات کی جو فوج تھی اس میں لوگ موجود تھے، تعداد تھی لوگوں کی جب امیر شام کے خلاف کھڑے ہوئے. لیکن جس قسم کے لوگ تھے انہوں نے جنگ کو فتح میں تبدیل نہیں ہونے دیا. یہاں تک کہ مولا کائنات نے یہ کہہ دیا کہ اگر امیر شام تم میرے 10 لے کر اپنا 1 دے دے تو میں بدلنے کو تیار ہوں. یعنی امیر شام کا 1 سپاہی امام کہہ رہے میں اپنے 10 دے دوں گا، وہ اپنا 1 مجھے دے دوں. فرمایا تم حق پر متحد نہیں ہو، وہ حق پر نہیں ہے پھر بھی متحد ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور ان کا اتحاد ہے جو انہیں ہارنے نہیں تھا. تم حق پر ہو لیکن متحد نہیں. یعنی انسان اگر حق پر بھی ہے اور اس کے اندر اتحاد نہیں پایا جاتا، یونٹی نہیں پائی جاتی، تو انسان ناکامیاب ہو جاتا ہے. کربلا کے میدان میں جناب زینب اور امام حسین کی کامیابی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے کہ یہ قلیل سی جماعت تھی جس میں اتحاد پایا جاتا تھا، ذہنوں کا اتحاد بھی پایا جاتا تھا اور جسموں کا اتحاد بھی پایا جاتا تھا. صلوات بر محمد وآل محمد. دوسری چیز جو بہت عظیم ہم کو دیکھنے کو ملتی، میں بہت جلدی اپنی بات سمیٹ رہی ہوں تاکہ کم سے کم وقت میں آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں. روحانی جو کوالٹیز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہے توحید پر یقین. یعنی امام حسین تو امام وقت ہیں، اللہ کے نمائندہ برحق ہیں، ان کو تو خدا پر یقین ہوگا ہی، لیکن آپ کے ساتھ جتنے لوگ بھی شامل ہیں وہ اللہ پہ کامل ترین یقین رکھتے ہیں. اور
ہماری یا سماج کی اور سوسائٹی کی آج سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہمارا خدا پر سے یقین اور خدا پر سے عقیدہ اٹھ چکا ہے. خدا پر یقین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف زبان سے کہیں کہ اللہ ایک ہے، پنجے تن پانچ ہے. نہیں، ہمارے عمل سے بھی یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں. اگر انسان پر ذرا سی مصیبت آتی ہے، ہم پر ذرا سی مشکل آتی ہے، ہم فوراً اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں. جب ہم آسانیوں میں ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف بات ہو جاتی ہے، جب دعا کرتے ہیں خدا کو نزدیک سمجھتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں تو خدا کو بہت دور سمجھتے ہیں. ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے خدا دیکھ ہی نہیں رہا، خدا کو معلوم ہی نہیں، خدا کو پتہ ہی نہیں. جبکہ امام فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بھی گناہ مت کرو، اکیلے پن میں بھی گناہ مت کرو. اس کی مثال اس طرح دی گئی جیسے کوئی شخص ایک کشتی میں اپنے کیبن میں اکیلا بیٹھا ہوا اور کشتی کے اندر چھید کر رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے کشتی میں چھید کیا ہے، لیکن دھیرے دھیرے کشتی میں پانی بھرے گا اور کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح تنہائی میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کی ایمان کی کشتی میں گناہ کا پانی بھر رہا ہے اور اس کو ڈبو رہا ہے. یہ کب ہوگا کہ ہم گناہ نہ کریں؟ جب ہمیں خدا پر یقین پیدا ہو جائے گا، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر مقام پر ہمارے ساتھ ہے اور ہم سے دور نہیں ہے. اور کربلا والے ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ خدا پر کامل یقین کس طرح کیا جاتا ہے، کہ چاہے ہم خوشحالی میں ہوں، چاہے ہم بدحالی میں ہوں، چاہے ہم پریشان حال ہوں، چاہے مشکلات کا شکار ہوں، لیکن خدا پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور دوسرا، ہمیں دنیا اور آخرت کا فلسفہ سکھا دیا. ہم دنیا میں صرف آسانیاں چاہتے ہیں، صرف سکون چاہتے ہیں، صرف خوشیاں چاہتے ہیں. کربلا میں جس قسم کی تکلیفیں اہل بیت اطہار نے اٹھائی ہیں وہ ہمارے وہم و گمان سے نہیں گزر سکتی. ایک جگہ میں نے پڑھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا اوتھینٹک ہے، لیکن اس نے میرے دل پہ بہت اثر کیا. میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ اگر روزے عاشورہ جو شور اور ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ حسین کو گھوڑے سے گرا دو، حسین کو گھوڑے سے گرا دو، اگر تم یہ آواز سن لو، یہ آواز تمہارے کانوں تک آ جائے اور تم سن لو تو تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے. ہمارے لیے تصور کیجئے کہ جب امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، اتنی شدید تکلیف میں، اتنی شدید پریشانی کے عالم میں بھی کسی حسینی سپاہی کے زبان سے خدا کے خلاف کوئی حرف نہیں نکلا، خدا کے خلاف ایک جملہ نہیں آیا. ہم چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں خدا کے خلاف گفتگو کر دیتے ہیں. فلسفہ آخرت کو سمجھا دیا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے. آج تم مجھے شہید کر رہے ہو، کل تمہیں بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. یہ دنیا الٹیمیٹ اینڈ نہیں ہے. بہت خوبصورتی سے کربلا والوں نے ہمیں یہ سکھا دیا اور مادیت کی بے ثباتی کو واضح کر دیا کہ کربلا میں جو لوگ انعام و اکرام کے لیے آئے تھے، جن میں سے ایک عمر ابن سعد تھا کہ رے کی حکومت کے لیے تڑپ رہا تھا، وہ رے کی حکومت کیا، رے کی خوشبو نہیں سونگھ سکا، نہیں دیکھ سکا رے کو، نہیں جا سکا، نہیں حاصل کر سکا اس حکومت کو. اور کس طرح سے ذلیل ہوا. عمر ابن سعد کون ہے؟ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، رسول کے صحابی کا بیٹا. اس نے رسول کے نواسے کے گلے پر چھری چلا دی. اس سے زیادہ درس حاصل کرنے کا اسے موقع کہاں ملتا. اس کا باپ صحابی رسول تھا. یعنی ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا ہے کہ ہم تو اس گھر میں پیدا ہوئے، ہم تو اس خاندان میں پیدا ہوئے، ہمیں کیا ڈرنے کی ضرورت نہیں. شیطان ہر ایک کو اس کے حساب سے بہکاتا ہے. جس کی جو کمزور رگ ہوتی ہے اس کو دباتا ہے. جو میری کمزوری ہے اس پر اٹیک کرے گا، جو آپ کی کمزوری ہے اس پر اٹیک کرے گا. آپ کی اسٹرینتھ پر اٹیک نہیں کرے گا.
وہ آپ کی طاقت پر اٹیک نہیں کرے گا، وہ آپ کی کمزوری پر آ کر اٹیک کرے گا. بس جہاں پہ ہم کمزور ہیں ہمیں کربلا والوں سے متصل ہو جانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ میں اس طرح سے تبدیلی لائیں کہ شیطان سر مار مار کے ختم ہو جائے لیکن ہمیں بہکا نہ سکے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی صلی اللہ محمد و آل محمد. کربلا کی خواتین نے ایک عظیم کام جو اور انجام دیا ان تمام جو ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ، وہ امام حسین کا میڈیا بن کر کیا. جناب زینب و ام کلثوم، جناب رباب، جناب سکینہ، یہ سب امام حسین کا میڈیا تھی. جب کربلا میں یہ سب شہادتیں ہو گئیں اور سرحائے شہداء کو لے جایا گیا تو پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا کہ کچھ باغی آئے تھے، کچھ خارجی تھے جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس بغاوت کو کچل دیا گیا. اگر جناب زینب و ام کلثوم نہ ہوتی اور آپ نہ بتاتی دنیا والوں کو کہ یہ کتنی بڑی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کر دی گئی اور کیا کیا ظلم ڈھا دیے گئے، تو آج دنیا کو معلوم نہ ہوتا کہ کربلا میں کیا ہوا. جناب زینب و ام کلثوم بے خوف ہو کر، اور صرف یہی نہیں، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا. سارے راستے لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتی ہوئی چلی اور برائی سے روکتی ہوئی چلی. فاسق و فاجر کے چہرے سے نقاب الٹ دیا. کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا. آپ تصور کیجئے آج 1400 سال بعد جب سارے حقائق سامنے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ چاہے تو یزید کو معاف کر سکتا ہے، اور یزید کے نام کے آگے معاذ اللہ نعوذ باللہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہوئے نہیں ڈرتے. جناب زینب کے اتنے بڑے کارنامے کے بعد جب لوگوں کی اتنی جرت ہو جاتی ہے، اگر یہ واقعہ مبہم رہ جاتا اور اس طریقے سے جناب زینب نے واضح نہیں کر دیا ہوتا تو لوگ کیا کرتے؟ یزید کو تو خلیفۃ المسلمین بنا ہی دیتے، مان لیتے یزید کو خلیفۃ المسلمین. لیکن جناب زینب نے یزید مٹی پلید کو اس طریقے سے دنیا اور آخرت میں رسوا کیا ہے. جب آپ کو دربار میں لے جایا گیا، یزید شراب پی رہا تھا اور اس کے بعد اس نے بڑے بےہودہ اشعار پڑھے جس میں اس نے یہ سب کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبوت نہیں ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھکوسلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی نبی تھا. اور پھر کہا کہ اگر میرے بدر والے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح ان کا بدلہ لیا. یعنی جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ جس میں بنی امیہ کے بہت سے نامور لوگ قتل ہوئے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب یزید کو مخاطب کیا تو فرماتی ہیں یبنت طلقا، یبنت طلقا کہہ کے مخاطب کیا. جن کا کو ہسٹری سے ٹچ ہے ان کو معلوم ہوگا کہ جب فتح مکہ کے بعد رسول خدا مکے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے معافی کا اعلان کر دیا تھا اور لوگوں کو معاف کر دیا. جو لوگ کیپچر ہوئے اور کیپچر ہونے کے بعد معاف کر دیے گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا وہ طلقا کہلاتے تھے. جناب زینب نے اس کو یاد دلایا کہ تم وہ ہو جس کو میرے نانا نے گرفتار کر کے معاف کر دیا. اے یبنت طلقا، اے آزاد کیے ہوئے، تم ہم سے بات کر رہے ہو، تم ہم سے مخاطب ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ دیکھا کہ اللہ نے کیسا تمہارے بھائی کو قتل کیا، تو جناب زینب نے فرمایا کہ ہاں جب روح قبض ہوتی ہے تو اللہ ہی روح کو قبض کرتا ہے، مگر میرے بھائی کو تو نے اور تیرے ساتھیوں نے قتل کیا ہے. اس کے بعد فرماتی کہ میں نے خدا میں حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. میرے بھائی اور اتنا عظیم، مطلب اتنی اپنے سینسز میں اور اپنے کنٹرول میں ہونا، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی لیڈرشپ کو دیکھیے. کیا فرماتی میرے بھائی اور اس کے ساتھی اس راستے پر چلے جو خدا کو پسند تھا. انہوں نے قافل فخر شہادت کا انتخاب کیا اور اللہ سے نعمت پائی. اے ابن زیاد،
تو نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب پیش پروردگار دینے کے لیے تیار ہو جا، یعنی تیار ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. تم مجھے ڈرا رہے ہو، تم مجھے دھمکاتے ہو، تم سمجھتے ہو میں خوفزدہ ہو جاؤں گی. خوفزدہ تم کو ہونا چاہیے، کیونکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے کہ تم نے کیا کیا. یہ ہے جناب زینب کا میڈیا. خاموش نہیں بیٹھی، ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، بلکہ حق کو اور صداقت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام عورت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اسلام عورت کی ترقی نہیں چاہتا، وہ طالبان کو نہیں دیکھے، وہ حسین ابن علی کو دیکھے. وہ طالبان کی طرف نہیں جائے، القاعدہ کی طرف نہیں جائے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے کہ انہوں نے عورتوں کو کیسے ٹریٹ کیا، انہوں نے کس طرح سے عورت کو عزت بخشی، اور کس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین نے خواتین کو اپنے ساتھ شامل کر کے بتایا کہ کسی بھی مشن کی ترقی کے لیے عورت کے بغیر کوئی کام کامیاب نہیں ہو سکتا. جب خدا نے مرد اور عورت کو برابر بنا کر ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ عورت کی ترقی میں حائل ہو کر اور اس کی کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکائیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو یہ سمجھتا ہے کہ عورت میں لیڈرشپ ابیلٹی نہیں پائی جاتی ہے، عورت لیڈر نہیں بن سکتی. آپ دیکھیے جناب زینب عالی مقام کس طرح لیڈر بن کے لوگوں کے سامنے آئی ہیں. ایک لیڈر کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں وہ جناب زینب کو دیکھ کر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے ہوش و حواس پر غم کو اس طرح نہیں طاری ہونے دیا کہ صحیح اور غلط کا فرق نہ کر پائیں، آگے کیا سٹیپ لینا ہے وہ نہ سمجھ پائیں. جو زینب اتنی بے قرار تھی کہ بے چین کہ حسین کا کون ساتھ دے گا، کون مدد کرے گا، کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر آئے ہیں تو جناب زینب بے قرار ہو کے دل خیمہ پر آ گئی اور اس کے بعد کہا کہ حبیب کو میرا سلام پہنچا دو. بے قراری کا یہ عالم کہ ایک ساتھی بھی اگر امام حسین کا کوئی آ رہا ہے، مددگار آ رہا ہے، تو جناب زینب کی یعنی خوشی کا یہ عالم ہے کہ آپ اس کو سلام کہلواتی ہیں. لیکن جب شہادت امام حسین ہو جاتی ہے تو یہی زینب جناب امام حسین کی لاشیں کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے. اتنا یقین خدا پہ ہونا، اتنا اعتماد اپنے بھائی کا لاشا جو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا اس کے لیے فرما رہی ہیں کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمانا. شکر کے سجدے بجا لا رہی ہیں کہ ہم کو قربانی کا موقع ملا، اللہ نے قربانی کا دینے کا موقع دیا. اتنے سینسز ہونا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا، کسی کو خوفزدہ. اور ایک بہت امپورٹنٹ کام جو جناب زینب نے انجام دیا، اس وقت پوری کوشش یہ تھی کہ امامت کو ختم کر دیا جائے، اب کوئی دوسرا دعوے دار امامت نہ رہ جائے. چوتھے امام کا تحفظ کر کے آپ نے آگے امامت کو محفوظ کیا. جب بھی کسی کے پاس کوئی سوال ہوتا تھا، کوئی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ چوتھے امام کے پاس نہیں جاتا تھا بلکہ جناب زینب کے پاس آتا تھا، تاکہ دشمن کی نظر چوتھے امام پر نہ پڑے اور ان کی امپورٹنس پہ نہ پڑے. جناب زینب عالی مقام ان کے اوپر حائل رہتی تھی، ان کے سامنے موجود رہتی تھی کہ کوئی مصیبت آئے تو میرے اوپر آ جائے، لیکن زین العابدین کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، زین العابدین کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے. چوتھے امام کو اس طریقے سے جناب زینب نے محفوظ رکھا ہے. جب چوتھے امام کے قتل کا حکم دیا دربار میں تو جناب زینب سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بھتیجے کو قتل کرنا. اتنی جانباز، اتنی بہادر، اتنی شجاع اور امام حسین سے بے پناہ محبت کرنے والی. آپ نے کسی خاتون کو جب تک آپ موجود رہتی تھی آپ نے سب کے ساتھ سہارا بننے کی کوشش کی، آپ نے سب کی دلجوئی کی، سب کی مدد کی. سب دل برداشتہ تھی، سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، سب بے قرار تھی. اس خاندان کی، اس خانوادے کی جتنی عورتیں تھیں سب دل ٹوٹی ہوئی عورتیں تھیں.
لیکن جناب زینب نے اس مضبوطی سے سب کو سنبھال کے رکھا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ نظر آتی ہے اتنے سخت اور اتنے مشکل حالات میں، جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان بکھر جاتا ہے۔ ہمارے لیے آج کے دور میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اس شخصیت کی طرح ہیں جو ہمیں روشنی دکھا رہی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمارے دور کی مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، ہمارے دور کی مشکلات، ہمارے دور کی پریشانیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں ان مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے۔ جناب زینب سکھا رہی ہیں کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھو، اسٹریٹجی بناؤ۔ جو مشکل ہے اس سے مقابلے کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تمہارے پاس۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں اللہ نے فہم دیا ہے، تمہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، سوچو کہ اس مشکل کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ گیو اپ مت کرو۔ گیو اپ کر دینے سے انسان ہار جاتا ہے، کوشش کرنے سے جیت کے چانسز رہتے ہیں۔ کوشش کرو، اللہ کی راہ میں آگے بڑھو۔ اگر تم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھو گے تو اللہ بھی تمہارا مددگار ہے۔ خوف زدہ نہ ہو۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں، عمل کے میدان میں آگے بڑھیں۔ دنیا میں تمام تر ترقیوں کو حاصل کرنے کی خدا نے ہمیں اجازت دی ہے، تو ان ترقیوں کو، ان عظمتوں کو حاصل کریں، ان بلندیوں کو حاصل کریں، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ اللہ نے جو اسلام کے دائرے بنائے ہیں ان دائروں کو مانتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے، تب ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیے گا اللہ بھی ہمارا مددگار ہوگا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد بس چند اشعار آپ کے لیے منتخب کیے تھے کہ آج جناب زینب سے متعلق میں گفتگو کروں گی، تو میں چند مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور پھر ربط مصائب ہے کہ مثال بنت رسول قدیر ہیں زینب، نظیر فاطمہ ہیں، بے نظیر ہیں زینب، امیر آل جناب امیر ہیں زینب، شہید راہ خدا کی وزیر ہیں زینب، نثار دونوں کے ہم باطنی علاقے پر، وہ خود بخواں سر نیزہ ہیں اور یہ ناقے پر، حسین صبر کا آغاز ہیں تو یہ انجام، حسین دین نبی کی ہے بقا اور یہ دوام، حسین امام اور یہ تکمیل مدعائے امام، حسین فاتح کربلا یہ فاتح شام، انہوں نے خسر رعونت جلا کے خاک کیا، یزیدیت کا کلیجہ انہوں نے چاک کیا، اٹھے جو بھائی بہن بہرے حفظ دین کریم، رہے عمل میں فرائض کو کر لیا تقسیم، کیا اخی نے جو سر دے کے کار ذبح عظیم، وفا کے پھول کی پھیلی بہن کے دم سے شمیم، عدو کے دل نہ جو خطبوں سے ان کے ہل جاتا، عدو کا دل نہ جو خطبوں سے ان کے ہل جاتا، شہادتوں کو بغاوت خطاب مل جاتا، شہادتوں کو بغاوت خطاب مل جاتا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد۔ یہ خانوادہ ایسا ہے کہ جس پر جتنی گفتگو کی جائے اور میں خود غور کروں گی تو مجھے اور نکات ملیں گے، اور سوچنے کو ملے گا، اور ان کی خوبیاں ابھر کے سامنے آئیں گی، لیکن آج وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور آج کی وہ تاریخ ہے جب مصائب اہل بیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم، رونے کے لیے تو ایک جملہ کافی ہے، رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ شب عاشور آ رہی ہے۔ آج وہ رات ہے جب زینب جس کے بعد حسین کو دوبارہ نہیں دیکھے گی۔ اس رات کے بعد ام لیلہ علی اکبر کو دوبارہ نہیں دیکھیں گی، ام فروہ قاسم کو دوبارہ نہیں دیکھیں گی، اور محمد اب گھر میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں عزاداروں، شام عاشور امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی،
بس مجھے تھوڑا سا شب عاشور کا تذکرہ کرنا ہے اور پھر شہادت امام حسین اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کی تاریکی نے اسلام کے چہرے پہ جو داغ لگے تھے اس کو بے نقاب کر دیا۔ اگر امام حسین یہ قربانی نہ دیتے تو جو یزید تھا، وہ یزید کا اسلام تھا، وہی اسلام ہو جاتا۔ شب عاشور کا سناٹا ہے، بیویاں خیمے میں بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کل تمہیں قربانی دینی ہے، کل قربانی کا دن ہے، دیکھو پیچھے نہ رہ جانا، مجھے شرمندہ نہ کر دینا۔ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ ایک خیمے میں ایک ماں گریا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امام حسین داخل ہوئے، یہ جناب رباب کا خیمہ تھا۔ جناب رباب اپنے ننھے سے بچے کے جھولے کے نزدیک بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے، میرے لال علی اصغر کل سب قربانیاں پیش کریں گے، لیکن میرے لال تو چل بھی نہیں سکتا کہ میدان میں جا کر قربانی پیش کرے۔ کاش میرے لال تو بھی اتنا بڑا ہوتا کہ بارگاہ خدا میں قربانی پیش کر سکتی۔ ہاتھوں کو جوڑ کر میں کہوں گی کہ بی بی آپ کے بیٹے کی قربانی تو وہ قربانی ہے جو حسین کی مظلومیت پہ مہر لگا دے گی، جو حسین کی مظلومیت پہ 4 چاند لگا دے گی۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی، ایک کے بعد ایک حسین کا سپاہی رخصت ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ حسین نے ایک مقام پہ کھڑے ہو کر کہا، امام ناصر ینصرنا، امام مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ کاش مولا ہم موجود ہوتے تو کہتے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا ہم حاضر ہیں، ہم اپنی جان آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر افسوس کہ ہم موجود نہیں تھے کہ حسین کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ خیام حسینی سے شور گریہ بلند ہوا، جناب مولا امام حسین خیمے میں واپس آئے، فرماتے ابھی میں زندہ ہوں، یہ شور گریہ کیسا بلند ہو رہا ہے۔ جیسے ہی سنا، فرماتی ہیں جناب لیلا کہ مولا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین آئے، ننھے سے بچے کو آغوش میں لیا۔ یہ وہ سن ہے جب بچے انتہا سے زیادہ پیارے اور معصوم ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے کی عمر میں بچے پلٹنے لگتے ہیں، ماں باپ کو پہچاننے لگتے ہیں، مسکرا کے دیکھنے لگتے ہیں۔ آئے جب ہمیں دنیا میں اپنے بچے اتنے پیارے اور معصوم لگتے ہیں، حسین کا 6 مہینے کا بچہ کتنا حسین اور معصوم ہوگا۔ باپ کی آغوش میں کروٹیں بدل رہے ہیں علی اصغر۔ امام حسین نے فرمایا کہ لا رباب میں اس کو پانی پلا کے لے آتا ہوں۔ جناب رباب نے کہا اچھا۔ ایک مرتبہ بچے کو آغوش میں لیا اور خیمے کے کونے میں چلی گئی۔ خیمے کے کونے سے جب واپس آئی، ہر ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے نا کہ جب ہمارا بچہ باہر جائے، باہر نکلے تو وہ اچھا لباس پہنے ہو، اس کے بال سنورے ہوئے ہو، مٹی اور خاک اس کے چہرے پہ نہ لگی ہو۔ جناب رباب خیمے کے کونے میں لے کے علی اصغر کا کرتا تبدیل کیا، بال سنوارے، چہرے سے خاک و دھول ہٹائی، پانی تو موجود تھا کہ بچے کا چہرہ دھو دیتی۔ امام حسین نے بڑی حسرت سے اپنے 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لیا، خیمے سے باہر نکلے، شدید دھوپ تھی، ابا کا سایہ کر لیا۔ دشمن یہ سمجھا کہ اب حسین قرآن کا واسطہ دے کے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے، اب قرآن کا واسطہ دیں گے، لیکن جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ایک 6 مہینے کا بچہ باپ کی آغوش میں مچل رہا تھا۔ امام حسین نے مخاطب کیا، اے فوج والوں، اگر تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں، میں نے خطا کی ہے، یہ بچہ تو کسی قانون کے اعتبار سے گناہگار نہیں، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔
تھوڑا سا پانی اس بچے کو پلا دو. ایک مرتبہ جب کسی نے جواب نہ دیا تو امام حسین فرماتے ہیں کہ شاید تمہیں یقین نہیں آیا, تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا, تو دیکھو میں اس کو زمین پر لٹائے دیتا ہوں, تم صاحب اولاد ہو, تم خود آ کر اس بچے کو پانی پلا دو. حسین نے ابا کا دامن ابا بچھا دی اور اس کے اوپر علی اصغر کو لٹا دیا. شاید یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہو گیا, علی اصغر کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین کربلا میں پانی ابل پڑے اور رنگ کربلا ہی بدل جائے. زمین پہ بچے کو لٹا دیا. زمین اتنی گرم تھی, اتنی جل رہی تھی کہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا, لیکن کسی نے آگے بڑھ کے پانی نہ پلایا. حسین نے آغوش میں دوبارہ لیا. فرماتے ہیں اے میرے لال, شاید انہیں یقین نہیں کہ تو پیاسا ہے, ان پر اپنی پیاس کا اظہار کر دے. ایک 6 مہینے کے بچے کو حکم امام ہوا, بچے نے اپنا رخ اشقیہ کی طرف کیا اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دی. فوج اشقیہ میں تلاطم ہو گیا کہ یہ بچہ پیاسا ہے, اس کو پانی پلا دو. پسر سعد نے حرملہ کو مخاطب کیا, اے حرملہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا چاہتا ہے فوج میں بغاوت ہو جائے؟ حرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا. تیر سے شعبہ, وہ تیر جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے, اس تیر کا نشانہ لیا. ایک ننھا سا بچہ باپ کے ہاتھوں پر تیر سنسناتا ہوا آیا اور علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو گیا. بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. ارے تیر اتنا بھاری تھا کہ بچے کا وزن کم تھا, تیر کا وزن زیادہ تھا. حسین نے تیر نکالا, بچے کے جنازے کو ہاتھ پر لیا, ابا سے چھپائے ہوئے خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. روزے عاشورہ جب ہم اعمال عاشورہ کرتے ہیں تو ہم 7 مرتبہ آگے بڑھتے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حسین کا اتباع کرتے ہیں. حسین جب خیمے کے نزدیک پہنچے 7 مرتبہ آگے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور واپس پلٹے. کیسے ایک ماں کو اس کا بچہ لوٹائے جس نے ابھی لباس تبدیل کر کے باپ کے ہاتھوں پہ دیا. وہ مشکل خیمے میں داخل ہوئے. جناب سکینہ آگے بڑھی, اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے, بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں. بس یہ سننا تھا. امام حسین نے ابا کا دامن ہٹایا اور ایک بہن 4 برس کی بہن نے اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھا کہ سر سے بھا ہو چکا تھا. اس لیے کہ جناب رباب یہ فرماتی ہے آمسلو کا ینہر, اے میرے لال کیا تیری عمر کے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں, کیا تیری عمر کے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. امام حسین خیمے کی پشت پر اس لاشے کو لے کر آئے. ذوالفقار نے اتنا بڑا کام کبھی انجام نہ دیا ہوگا جو اب انجام دے رہی تھی. ذوالفقار سے قبر کھودی. امام حسین نے ننھے سے بچے کو قبر میں لٹایا اور کربلا کی جلتی ہوئی خاک اٹھا کر اپنے نازنی کے جسم پر ڈالنا شروع کر دی. اور اس کے بعد اتنا روئے, پانی تو موجود نہ تھا کہ قبر پہ چھڑکتے. حسین نے آنسوؤں سے قبر کو تر کر دیا. میدان جنگ کا رخ کیا. سب سے رخصت ہوئے. میری بہن زینب خدا حافظ, ام لیلا خدا حافظ, رباب خدا حافظ, اے میری ماں کی کنیز فضا
खुदा हाफिज हुसैन जा रहा है, घोड़े पे सवार होना चाहते, कभी दाई जानिब देखते हैं, कभी बाई जानिब देखते हैं। ए अब्बास मैंने सवार किया था तुमको, ए अली अकबर मैंने सवार किया था, अब हुसैन को सवार करने वाला कोई नहीं। खेमे से एक दुखियारी बहन निकल के आई, ए भैया ज़ैनब आपको सवार करेगी। ज़ैनब ने लगाम संभाली, हुसैन घोड़े पर सवार हुए, मैदान का रुख किया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि एक मर्तबा ज़मीने करबला को तला तुम आया, फुरात का पानी नेज़ो उछला, किसी मनादी ने आवाज दी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला वाला सुबहल हुसैन बे करबला, अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। बारेला हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा लेना, हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब फातिमा ज़हरा में जगह इनायत फरमाना। बारेला जो बीमार है उनको शिफाए कामिला दे दे, जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद कर दे, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता कर दे। बारेला जिन्होंने इमाम हुसैन पर जुल्म किया, उन पर तशद्दुद किया, उन्हें शहीद किया, परवरदिगार आलम उन पर दायमी और अबदी लानत हो। परवरदिगार आलम शिम्र ज़िलजौशन पे सरे सास सिनान इब्ने अनस जितने भी करबला में शामिल थे, जिन्होंने घोड़ों की लगाम कसी, जिन्होंने रकाब डाली, जो इससे राजी हो गए, परवरदिगार उन सब पे लानत हो। और सलाम हो हमारे आका हुसैन, उनकी औलाद और उनके असहाब के ऊपर, जिन्होंने 3 दिन की भूख और प्यास को करबला में बर्दाश्त किया, हमारे लिए कुर्बानी दी। हमारा सलाम हो हुसैन मजलूम के ऊपर, हमारा सलाम हो असहाबे हुसैन के ऊपर, हमारा सलाम हो औलाद हुसैन के ऊपर। परवरदिगार आलम फर्जंद हुसैन जो पर्दे गैब में मौजूद है उनकी हिफाजत फरमा, हमको उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा और उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा कि हम उनके साथ शामिल होकर इस दुनिया को इस तरह अदल इंसाफ से भर दे जैसे ये जुल्म जौर से भरी हुई है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। नाजिया से दरख्वास्त है कि मातम पहला मातम वो पढ़े और उसके बाद कहन दूसरा मातम पढ़ेंगे। नाजिया। हुसैन 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 हुसैन। आवाज आ रही है ना मेरा बजे? क्लियर आवाज आ रही है? आ रही है। हुसैन 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 खूने हुसैन टपका ज़मीं पर जगह जगह, खूने हुसैन टपका ज़मीं पर जगह जगह, था खौफनाक मोमिनो मंजर जगह जगह, था खौफनाक मोमिनो मंजर जगह जगह, खूने हुसैन टपका ज़मीं पर जगह जगह। बेटे की लाश देख शबीर ने कहा, बेटे की लाश देख शबीर ने कहा, सीने पे जख्म खा गया अकबर जगह जगह, सीने पे जख्म खा गया अकबर जगह जगह। बेटे ने जब पुकारा कि बाबा सलाम लो, बेटे ने जब पुकारा कि बाबा सलाम लो, शबीर पहुंचे ठोकर खाते जगह जगह, शबीर पहुंचे ठोकर खाते जगह जगह। अहले जफा के सामने सरवर के सामने, अहले जफा के सामने सरवर के सामने, करवट बदल के रह गया असगर जगह जगह, करवट बदल के रह गया असगर जगह जगह। आले नबी पे पानी की बंदिश के वास्ते, आले नबी पे पानी की
بندش کے واسطے پہرا لگا رہا تھا ستمگر جگہ جگہ پہرا لگا رہا تھا ستمگر جگہ جگہ بھائی کو دیکھا خون میں غلطا تو رو دیے بھائی کو دیکھا خون میں غلطا تو رو دیے کٹ کٹ گئی تھی لاشیں برادر جگہ جگہ کٹ کٹ گئی تھی لاشیں برادر جگہ جگہ دامن میں سر تھا باپ کا بیٹی کے بہن تھے دامن میں سر تھا باپ کا بیٹی کے بہن تھے بابا ستایا شمر نے آ کر جگہ جگہ بابا ستایا شمر نے آ کر جگہ جگہ پکڑی کمر اور نہر کی جانب چلے حسین پکڑی کمر اور نہر کی جانب چلے حسین شانے اٹھاتے جاتے تھے جھک کر جگہ جگہ شانے اٹھاتے جاتے تھے جھک کر جگہ جگہ کرب و بلا میں کوفے میں بازار شام میں کرب و بلا میں کوفے میں بازار شام میں زہرا کی بیٹیاں تھی کھلے سر جگہ جگہ زہرا کی بیٹیاں تھی کھلے سر جگہ جگہ خون حسین ٹپکا زمین پر جگہ جگہ تھا خوفناک مومن و منظر جگہ جگہ حسین 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 کہن اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اے شاہدی کے دلبر اے شاہدی کے دلبر اے روح قلب مادر اے روح قلب مادر اے تشنہ کام اصغر اے بے زبان اصغر اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر پانی نہیں میسر پانی نہیں میسر آنسو بہا کے میں نے تربا تو کر دیا تر اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر تشنا لبی پہ تیری تشنا لبی پہ تیری گریا ہے یہ خدائی گریا ہے یہ خدائی مظلومیت نے تیری انسانیت جگائی اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر
हाय असगर, बानो भी रो रही है, बानो भी रो रही है, किस दर्जा बेकसी है, किस दर्जा बेकसी है, असगर तेरी लहद पर खुद मौत कह रही है, 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर, तारीख करबला को, तारीख करबला को पढ़ कर अनीस देखो, पढ़ कर अनीस देखो, दुश्मन भी सर झुकाए कहते मिलेंगे तुमको, 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर, या हुसैन 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 या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सईदा मेहंदी से दरख्वास्त है कि वो ज़ियारत आशूरा पढ़ा दें और उसके बाद ज़ियारत आशूरा का ट्रांसलेशन ज़हरा लाडी वाला पेश करेंगी और उसके बाद दुआए इमाम ज़माना सईदा पेश करेंगी। सईदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि आप पाबंदी से ज़ियारत आशूरा को पढ़ा करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मुश्किल आपकी दरपेश आए तो अमले आशूरा बजा लाकर खुदा से सवाल करो तो कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। तो ज़ियारत आशूरा पढ़ती हूँ मैं आज शब आशूर। दूर से अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारिह वल वित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका व अला अरवाहिल्लती हल्त बिफनाइका अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बकियत व बकिय लैल व नहार। या अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह, लक़द अज़मत रज़ियत व जल्त मुसीबत बिका अलैना व अला जमीअ अहलिल इस्लाम व जल्लत व अज़मत मुसीबतका फिस समावाति अला जमीअ अहलिस समावात। फलान अल्लाहु उम्मतन अससत असास ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहल बैत, वलान अल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मकामिकुम व अज़लतकुम अन मरातिबिकुम अल्लती रतबकुमुल्लाहु फ़ीहा
ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله ممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريئة إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت بالتحيات لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي لك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلبة صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونحسب لك الحرب بالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وابنى عليه بنيانه وجراه في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريئة إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأل يبلغني مقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب صار مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم وأفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة يا الله مصيبة ما أزماه وأزم رزية في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إني هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأقباض اللعين ابن لعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موت وموقف وقف فيه نبيك صلواتك عليه وآله اللهم عن أبو سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان وزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة الأبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم زائف عليهم الآن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي وبالبراءة منهم ولعنة عليهم بموالاة نبيك وآل نبيك عليه السلام اللهم لنا ولا ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طاب له ولا ذلك اللهم لنا إصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايت بايت طابيت على قتله اللهم عنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جهله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين
بالحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم حسین کا اول ظلمن بالنمنی وبدا به اول ثمر ثانیہ ثم ثالث ثم رابع. اللہم عن یزید ابن معاویہ الخامس ولانا عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل ابو سفیان وآل زیاد وآل مروان الا یوم القیامہ. سجدہ. اللہم لک الحمد حمد شاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ العظیم رضیت. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم ورود وسبت لی قدم صدق عندک مع حسین اصحاب الحسین الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد. جل فرجو. زہرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کا ٹرانسلیشن زیارت عاشورہ کا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں اپنی طرف. Am I audible? Yes, you are audible. میں زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہن کی طرف سے، اپنے فیملی ممبرس کی طرف سے، یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں ان کی طرف سے، اپنے مومین کی طرف سے، میرے نانا نانی دادا دادی کی طرف سے، میرے ماموں کی طرف سے، میرے سارے مرحومین کی طرف سے، جن کی آج قبر میں پہلی رات ہے ان کی طرف سے، جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ان کی طرف سے. قربتن اللہ. Peace be upon you, O Abu Abdullah. Peace be upon you, O son of Allah's messenger. Peace be upon you, O choicest of Allah and son of his choicest. Peace be upon you, O son of the commander of the faithful and son of the chief of the prophet's successors. Peace be upon you, O son of Fatima, the dayan of the women of the worlds. Peace be upon you, O vengeance of Allah, son of his vengeance and the unavenged so far. Peace be upon you and upon the souls that resided in your courtyard. Peace of Allah be upon all of you from me forever as long as I am existent and as long as there is day and night. O Abu Abdullah, unbearable is the sorrow and excruciating and unbearable is the misfortune of you for us and for all the people of Islam. Excruciating and unbearable has been your misfortune in the heavens for all the inhabitants of the heavens. So may Allah curse the people who laid the basis of persecution and wronging against you. O members of the household, may Allah curse the people who drove you away from your positions and removed you away from your ranks that Allah has put you in. May Allah curse the people who slew you. May Allah curse those who paved the way for them to do so and who made possible for them to fight against you. I repudiate them in the presence of Allah and you, and I repudiate their devotees, followers, and loyalists. O Abu Abdullah, I am at peace with those who are at peace with you, and I am at war against those who have fought against you up to the resurrection day. May Allah also curse the family of Ziyad and the family of Marwan. May Allah also curse the descendants of Umayyah altogether. May Allah also curse the son of Marjana. May Allah also curse Umar, the son of Saad. May Allah also curse Shimr. May Allah also curse the people who saddle up, gave reins to their horses, and masked their faces in preparation for fighting against you. May my father and mother be ransoms for you. Extremely insufferable is my commiserations with you. So I beseech Allah, who has honored your position and honored me because of you, to endue me with the chance to avenge you with a divinely supported leader from the household of Muhammad. Peace of Allah be upon him and his household. O Allah, please make me illustrious in your sight in the name of Al-Hussein, peace be upon him, in this world and in the hereafter. O Abu Abdullah, I do seek nearness to Allah, to his messenger, to the commander of the faithful, to Fatima, to Al-Hassan, and to you by all means of declaring loyalty to you and to your loyalists, and declaring repudiation of those who incur your hostility, and repudiation of those who lay the basis of persecution, and who lay
and wronging against you all. I also repudiate in the presence of Allah and His Messenger those who laid the basis of all that, established their foundations on it, and continued in wronging and persecuting you and your adherents. In the presence of Allah and you all, I do repudiate these. And I seek nearness to Allah and then to you by all means of declaring loyalty to you and your loyalists, and declaring repudiation of your enemies and those who incur animosity of you, and repudiation of their adherents and followers. I am verily at peace with those who have been at peace with you. I am at war against those who have fought against you, loyalist to those who have been loyalist to you, and enemy of those who have shown enmity towards you. So I beseech Allah, who has endued me with the honor of recognizing you and recognizing your loyalists, and who conferred upon me with the repudiation of your enemies, to include me with you in this world and in the hereafter, and to make firm step of honesty for me with you in this world and in the hereafter. I also beseech Him to make me attain the praiseworthy status that you enjoy with Allah, and to bestow upon me with the chance to take my own vengeance with the leader of true guidance who is divinely sustained and expressing the truth from among you. I also beseech Allah in your name and in the name of the standing that you enjoy with Him, to recompense me for my commiserations for you with the most favorite thing that He ever gives as compensations for misfortune that has afflicted anyone. Your misfortune has been so astounding and so catastrophic for Islam and for all the heavens in the entire earth. O Allah, please make me in this situation of mine one of those who receive blessings, mercy, and forgiveness from you. O Allah, please make me live my lifetime in the same way as Muhammad and Muhammad's household live, and make me die on the same principles on which Muhammad and Muhammad's household died. O Allah, this day has been regarded as the blessed day by the descendants of Umayyah and by the son of the liver-eater woman, the accursed and son of the accursed, by the tongue of you and by the tongue of your prophet, Allah's peace be upon him, on every occasion and in every situation which your prophet, Allah's peace be upon him, attended. O Allah, pour curses upon Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid son of Muawiyah. May your curse be upon them insistently and everlastingly. This is the day on which the family of Ziyad and the family of Marwan gloated because they had killed Al-Hussein. Pour frequent curses upon them and double for them the painful chastisement. O Allah, I do seek nearness to you on this day, on this occasion, and on all the days of my lifetime by repudiating these and invoking your curses upon them, and by declaring loyalty to your prophet and your prophet's household. Peace be upon him and them. O Allah, pour curses upon the foremost persecutor who usurped the right of Muhammad and Muhammad's household, and the last follower who acceded to his deed. O Allah, pour curses upon the gang that struggled against Al-Hussein and who supported each other against him, paid homage to his enemies, and participated in slaying him. O Allah, pour curses upon all of them. Peace be upon you, O Abu Abdullah, and upon the souls that gathered in your courtyard. Peace of Allah be upon you from me forever, as long as I am existent and as long as there is day and night. May Allah not cause this visit to be the last of my visit to you all. Peace be upon Al-Hussein, upon Ali ibn al-Hussein, upon the sons of Al-Hussein, and upon the companions of Al-Hussein. O Allah, pour special curses on the foremost persecutor, and begin with him first, then pour curses upon the second, the third, and the fourth. O Allah, curse Yazid fifthly, curse Ubaidullah ibn Ziyad, the son of Marjana, Umar ibn Saad, Shimr, the family of Abu Sufyan, the family of Ziyad, and the family of Marwan up to the resurrection day. You may then prostrate yourself and say the following words. O Allah, all praise be to you, the praise of those who thank you for their misfortunes. All praise be to Allah for my great misfortune. O Allah, please grant me the intercession of Al-Hussein on the day of coming to you, and make for me with you a firm step of honesty with Al-Hussein and the companions of Al-Hussein who sacrificed their souls in defense of Al-Hussein. Peace be upon him. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Muhammad wa ajil farajah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jazakallah Zahra. Saida, آپ امام زمانہ کی دعا پڑھا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہر ارواح انبیاء خدا، بہر ارواح اولیاء خدا، بہر ارواح چہاردہ معصوم، بہر ارواح سید مظلوم، یا الہی کریں امام ظہور کے محبوں کے ہوئے دل مسرور. ظلم اور کفر سے جہاں ہو پاک، ایک مذہب ہو پاک سے تاپاک. علماء دین کے رہیں پرسند، رتبہ علم ہو ہمیشہ بلند. دینداروں کے سب ادا ہوں دین، جو کہ ہوں رنج میں وہ پائیں چین. جو کہ زیارت کے غم میں ہیں دلگیر، جلد دیکھیں وہ روضہ شبیر. خاص کر جو ہیں حاجی و زوار، رہیں امن و امان میں لیل و نہار. لاولد جو ہیں دے انہیں فرزند ہوئے پیدا، خلق سعادت مند. جن کے فرزند ہوئے ناکارہ، ان کو کر نیک ہونا آوارہ. حاجتیں مومنوں کی بر آئیں، جو کہ بیمار ہوں شفا پائیں. قید سے ہو خلاص زندانی، رہے غلے کی بھی فراوانی. بخش ہر ایک کے باپ اور ماں کو، عفو کر مومنوں کے عیسیٰ کو. خاص کر جو ہے حاضر محفل، کھول دے ان کے عقدۂ مشکل. ہے جو بانی ازا کی محفل کا، اس کا برائے مدعا دل کا. وہ ترقی میں عمر دولت و جاہ، حاجت ان کی برائے خاطر کا. فاتحہ پڑھ لو دوستان رسول، تاکہ سب کی دعا ہو قبول.